کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اس طلبہ میزان الصرف کا آج ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے بحث لام تاکید، بنون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ کے تعلق سے مکمل تحقیق پڑھی۔ آپ نے جانا کہ لام تاکید کا دخول کہاں پر ہوتا ہے اور نون تاکید کہاں پر آتا ہے، نون ثقیلہ کتنے صیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ کتنے صیغوں میں آتا ہے، اس کے ماقبل کیا آتا ہے، یعنی آپ نے مکمل تحقیق آپ نے کل جانی۔ آج ہم پڑھیں گے امر کا بیان۔ امر کیا مطلب؟ یعنی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ تو کر، تو پڑھ، تو لکھ، چاہیے کہ وہ مذکر کرے، یہ سب ضرور تو کر، یہ تمام اردو میں اس طریقے سے جملے آپ استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اب ہم ان اردو جملوں کو عربی میں کیسے استعمال کریں گے؟ ہم عربی میں کسی کو بولنا، ہم نے کسی کو حکم دینا ہے تو ہم کو عربی میں کیسے بولنا پڑے گا، عربی میں کیسے ہم اس کو یوز کریں گے، آج ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ چلیے دیکھیے، امر کا ویسے لغوی معنی آتا ہے حکم دینا، فرمانا، کسی کو حکم دینا، یہ لغوی معنی آتا ہے، ٹھیک۔ اور اصطلاح میں امر وہ فعل ہے جس کو طلب فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی طلب فعل یعنی مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کسی سامنے والے سے یا کسی سے کسی کام کو آپ حکم دیں، کسی فعل کی طلب کریں تو یہ کیا ہے؟ امر کہلاتا ہے۔ آسانی سے اس طریقے سے سمجھ لیجیے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ تو پانی لا، تو آپ نے پانی کے لانے کا حکم دیا تو یہ امر ہوا۔ آپ نے کہا سبق سنا تو آپ نے سبق کے سنانے کا حکم دیا تو یہ کیا ہوا؟ امر ہوا، ٹھیک۔ چلیے دیکھیے، فصل این ہما کے گفتہ شد بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود۔ یہ تمام جو کچھ کہا گیا، یہ تمام جو کچھ بیان ہوا، یہ فعل مستقبل بانون ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی۔ یعنی مصنف اس عبارت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ عزیز طلبہ، کل جو آپ نے سبق پڑھا وہ سبق یہ تھا تاکہ بچے کے ذہن سے اگر اس سبق کا ذہول ہو جائے تو مصنف علی رحمہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کل کے سبق کی طرف اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ بچہ جیسے ہی اس اشارے کو سنے تو کل کے سبق کا مکمل خاکہ اس کے ذہن میں پیوست ہو جائے، مکمل خاکہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ اس لیے مصنف علی رحمہ یہ بیان فرما دیتے ہیں کہ عزیز، جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا، اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ آگے کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا کہ چوں خواہی کہ امر بنا کنی، جب تو چاہے کہ امر بنائے، یعنی امر بنانا چاہے، فعل امر بنانا چاہے۔ امر کیا؟ یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، کسی سے کسی کام کی طلب کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو بنانا چاہیں تو آپ کیسے بنائیں گے، عربی میں کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ جیسے آپ نے مضارع بنانے کا طریقہ پڑھا، اس کے بعد مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا، ٹھیک، اور آپ نے لام تاکید، بنون تاکید بنانے کا طریقہ پڑھا، بحث لن پڑھی، نفی جہت بلم پڑھی، یہ سب آپ نے پڑھی۔ اس طریقے سے امر کیسے بنائیں گے تو بتا رہے ہیں، دیکھیے، فرما رہے ہیں امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، بیان کر رہے ہیں کہ امر جو ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، یعنی ماضی سے نہیں بنتا ہے بلکہ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے امر کو بنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب کہہ رہے ہیں دیکھیے، اب چونکہ کیٹیگری 3 ہے نا، غائب ہے یعنی جو سامنے موجود نہ ہو، اور حاضر ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، پھر ان میں سے معروف ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، یہ تمام قسمیں ہیں۔ تو امر کی بھی اسی طریقے سے قسمیں ہوں گی، غائب، متکلم، حاضر، پھر اس میں سے معروف اور مجہول، یہ تمام اقسام، ہر ایک کی ماضی کی بھی ایک اقسام ہے، اس طریقے سے مضارع کی بھی یہی اقسام ہے، اسی طریقے سے امر کی بھی یہی اقسام ہوں گی نا۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے، فعل مضارع سے امر تو بنتا ہے
لیکن جو غائب آپ کو فعل امر غائب بنانا ہے تو غائب کے صیغے سے بناتے ہیں۔ امر کا اگر آپ کو غائب کا صیغہ بنانا ہے تو وہ مضارع کے غائب کے صیغے سے ہی بنائیں گے، اور اگر آپ کو حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو وہ مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنائیں گے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، غائب از غائب، حاضر از حاضر، متکلم از متکلم، معروف از معروف، مجہول از مجہول۔ یعنی کہہ رہے ہیں فعل مضارع سے تو بنتا ہے، لیکن فعل مضارع کے غائب کے صیغے ہوتے ہیں، حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، متکلم کے صیغے ہوتے ہیں، پھر اس میں معروف کے صیغے ہوتے ہیں، پھر مجہول کے الگ صیغے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بھی آپ کو امر اگر حاضر بنانا ہے تو آپ کو حاضر کے صیغوں سے بنانا پڑے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ کو امر غائب بنانا ہے تو غائب کے صیغوں سے بنانا پڑے گا، متکلم بنانا ہے تو متکلم کے صیغوں سے، معروف بنانا ہے تو معروف کے صیغوں سے، مجہول بنانا ہے تو مجہول کے صیغوں سے۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ پوری مکمل تحقیق آگے دیکھیے بیان کر رہے ہیں، آپ کی انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے کیسے بناتے ہیں، اور اس کے باوجود اس پہ اعتراض بھی ہے کافی کہ مضارع سے کیوں بناتے ہیں، یہ غائب ایسا کیوں ہے، غائب سے حاضر ایک ہی صیغے سے بنا لیں، الگ الگ یہ کیوں بناتے ہیں؟ تو آپ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ بیان کر رہے ہیں، چوں خواہی کہ امر حاضر معروف بنا کنی، جب تو چاہے کہ امر حاضر معروف بنائے، یعنی امر حاضر معروف کا صیغہ امر حاضر معروف بنانا چاہے۔ امر حاضر کا مطلب یعنی حاضر جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ کو اس کو حکم دینا کسی کام کا، کسی فعل کے آپ کو اس سے طلب کرنی ہے، تو آپ اس وقت کیسا صیغہ استعمال کریں گے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو کرنا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں علامت مضارع را حذف کن، علامت مضارع کو آپ حذف کر دیجئے۔ مثال کے طور پر صیغہ ہے نا یفعل ہے یا تفعل ہے، تو تفعل ہمیں حاضر بنانا ہے تو تفعل سے بنائیں گے، تو آپ مضارع کا صیغہ کیا ہوا؟ تفعل۔ تو اب علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، ٹھیک؟ آپ ذہن میں رکھیں صیغہ پورا، خاکہ صیغہ کا خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں، ورنہ میں پریکٹیکل لکھ کر کے آپ کو دکھاتا، لیکن آپ صرف سن رہے ہیں تو آپ خاکہ ذہن میں لائیے، وہی یہ سمجھیے کہ آپ لکھ کر کے سمجھ رہے ہیں، فرض کر لیجئے۔ دیکھیے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، اس کے بعد بعدہ، اس کے بعد بنگر یعنی نظر کر، اس کے بعد آپ نظر کیجئے کہ متحرک میمانت یا ساکن، یعنی جب آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے تو اس کے بعد علامت مضارع کو آپ حذف کریں گے تو دو کیٹیگری ہوں گی، یا تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں جو حرف بچے گا یا تو وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ ساکن کیسے مطلب جیسے مثال کے طور پر ہے تضربو، فعل مضارع تضربو، تنصرو یا تفعلو، تو تفعلو میں آپ تا کو ہٹا دیں گے تو فا ساکن ہے نا، تا ہٹا دیا تو اب فا ساکن بچا، تو اب فا اور ساکن سے تو ابتدا محال ہوتی ہے، ساکن سے تو ابتدا ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنا تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، یا تو حرکت لانی پڑے گی یا شروع میں کچھ اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کیا بچا؟ ساکن بچا یا متحرک ہوگا، جیسے مثال کے طور پر مضارع تعیدو، کیا تعیدو، تو آپ یہ فعل مضارع کا صیغہ تعیدو، وعدہ یعیدو تعیدو، تو آپ تا ہٹا دیجئے، جب آپ تا کو ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ تعیدو تھا نا، تا ہٹائیے تو عیدو بچے گا، کیا بچے گا؟ عیدو۔ تو یہاں پر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں کیا بچا؟ متحرک، یعنی اس پر حرکت ہے، عیدو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن تفعلو میں ہم وہاں پر نہیں پڑھ سکتے، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے تو فا ساکن ہے، تو دو کیٹیگری ہوئی، یا تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں ساکن بچے گا یا پھر متحرک بچے گا۔ تو کہ اگر متحرک ہو، دیکھیے تو متحرک میمانت یا ساکن، اسی کو بیان کیا، متحرک بچے گا یا ساکن بچے گا۔ اب بیان کر رہے ہیں اگر متحرک میمانت، اگر متحرک بچے، اگر متحرک رہے، یعنی علامت مضارع کو حذف کر دیں تو اس کے بعد میں ساکن حرف نہ آئے بلکہ متحرک آئے، جیسے تعیدو میں عیدو، تو عین پہ کسرہ ہے، متحرک ہے، ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا تو متحرک بچا یہاں پر۔ تو اگر متحرک میمانت، اگر متحرک بچے، متحرک رہے تو کیا کرنا ہے؟ کریں آخر را ساکن کن، آخر کو ساکن کر،
یعنی اگر متحرک رہے تو اب آخر والا جو کلمہ ہے آخر میں اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں لانی ہے بلکہ بس ساکن کر دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ تعیدو، ہم نے تا کو حذف کیا تو عیدو بچا عیدو، تو اب آخر اس کا کیا ہے؟ دال ہے، دال پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو آپ اس کو دال کو ساکن کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ عید، کیا؟ عید، بس ساکن ہو گیا، امر بن جائے گا۔ دیکھیے تو اگر آخر را ساکن کن، آخر کو ساکن کر دینا ہے، کب؟ جب متحرک بچے تب۔ بتا رہے ہیں شرط ہے اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو تب حذف کرنا ہے، تب ساکن کرنا ہے۔ اگر حرف علت نہ ہو آخر میں تو ساکن کر دینا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آخر میں حرف علت ہو، یعنی حرف علت کیا ہے؟ یعنی واو، الف اور یا میں سے کوئی حرف ہو تو کیا کرنا ہے؟ کریں اگر حرف علت نہ ہو تو ساکن کر دینا، جیسے تعیدو تو تعیدو سے عید، ٹھیک، وَأَز تَوَعُ سے ضَع، تو ہم نے دیکھی یہ تا ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو کیا بچا؟ عیدو، آخر کو ساکن کر دیا، کیا ہوا؟ عید۔ اسی طریقے سے تَوَعُ ہے، تَوَعُ سے ہم نے اس کو ہٹا تا کو ہٹا دیا تو کیا بچے گا؟ ضَعُ، آخر کو ساکن کر دیں تو کیا ہوگا؟ ضَع، ٹھیک۔ یہ ہوا کب؟ جبکہ حرف علت نہ ہو تب ایسا کرنا ہے۔ اگر باشد، اگر ہو، کیا ہو؟ یعنی اگر حرف علت ہو تو کیا کرنا؟ ساقط شبد، گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اس کو ہٹا دیں گے، حذف ہو جائے گا۔ یعنی اگر حرف علت آخر میں ہوگا تو اس کو ہٹا دیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمیں ساکن کرنا ہے، آخر میں جزم دینا ہے، اور جب آخر میں حرف علت آئے گا تو چونکہ ہمیں جزم یعنی کاٹنی حرکت ہمیں کاٹنی ہے، ساکن کرنا، تو حرف علت جو ہوگا ہم اسی کو کاٹ دیں گے، کیونکہ وہ ضعیف ہوتا ہے، وہ ویسے بھی حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کاٹ دیں گے، اس کو گرا دیں گے۔ دیکھیے جیسے تقی ہے، ٹھیک ہے، تقی، تو اصل میں ہم تا کو ہٹا دیجیے، آپ جب آپ تا کو ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ قی بچے گا نا، فعل مضارع کا صیغہ تقی تھا، جب آپ تا کو ہٹا دیں گے تو قی بچے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا تھا؟ آخر میں ساکن کرنا تھا، متحرک ہو، تو قی، تقی، تا ہٹا دیا تو قاف متحرک تو ہے، لیکن اب آخر میں ساکن کیسے کریں؟ آخر میں تو یا پہلے سے ساکن ہے تو کیا ساکن کریں؟ کہہ رہے ہیں تو اب یہاں ساکن، آخر میں حرف علت ساکن ہے پہلے سے، تو آپ ایسا کیجئے، اسی حرف علت کو گرا دیجئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرف علت کو ہم گرا دیں گے تو کیا بچے گا؟ پھر قی بچے گا، کیا؟ قی۔ وہ اگر ساکن میماند، اور اگر ساکن رہے، یہ بات ہوئی کب تک کی؟ یہاں تک بات ہوئی متحرک، یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں گے اگر وہ متحرک بچا ہے بعد میں، یعنی تعیدو میں، تو متحرک بچنے کے بعد میں آپ کو علامت مضارع حذف کر دینا ہے، اور متحرک بچے تو آخر میں ساکن کر دینا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا۔ آسان بات ہے، بس دو جملے، دو باتیں ہیں، اگر متحرک بچے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، متحرک بچے تو آخر میں ساکن کرنا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے، بس دو باتیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر متحرک نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ وہ اگر ساکن میماند، اور اگر ساکن رہے یعنی ساکن ہو تو کیا کرنا؟ نظر کن، آپ نظر کیجئے، دیکھیے، کیا کہ در عین کلمہ، عین کلمے میں، کس میں نظر کیجئے؟ آپ دیکھیے، عین کلمے کو دیکھیے، کیا دیکھنا ہے؟ کہ دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ، عین کلمے میں دیکھیے اگر عین کلمہ مکسور باشد یا مفتوح، عین کلمہ مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا یا مضموم ہوگا، تینی تو حرکت ہو سکتی ہیں، تو مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا یا مضموم ہوگا۔ تو بیان کر رہے ہیں اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، اب کب کی بات چل رہی ہے؟ ساکن کی بات چل رہی ہے، تو ساکن کی بات چل رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں عین کلمے کو دیکھنا ہے، عین کلمہ مکسور ہوگا یا مفتوح، تو حمزے وصل مکسور در اول او در آر، تو حمزے وصل مکسور ہم اس کے شروع میں لے کر کے آ جائیں گے۔ کس کے شروع میں؟ یعنی جب ہم مثال کے طور پر تفعلو ہے، اب تفعلو سے ہم نے تا کو ہٹایا، تا کو ہٹا دے تو فا ساکن ہے، تو اب فا سے ابتدا کرنا محال ہے، تو یہاں پر ہم حمزے وصل لے کر کے آئیں گے شروع میں، تو حمزے وصلی جو لے کر کے آئیں گے تو حمزے وصلی اس پر ہم کیا پڑھیں گے؟ افعل پڑھیں گے، افعل پڑھیں گے، افعل پڑھیں گے، یعنی ضمہ پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اس حمزے پہ ہم جو ہے
عین کلمے کی حرکت کے موافق پڑھیں گے. عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح تو دونوں حالتوں میں ہم مکسور لے کر آئیں گے. سمجھے؟ مفتوح ہو جیسے اسمع مفتوح تو یہاں پر ہم اسمع نہیں لے کے آئیں گے، اسمع. ٹھیک ہے. ایسے ہی مکسور ہو جیسے اضرب، دونوں حالتوں میں کیا لانا ہے؟ مکسور لانا ہے. در اول او در آر تو حمزے وصل مکسور اس کے شروع میں لے کر کے آنا ہے. وہ آخر را ساکن کن، اور آخر کو وہی ساکن کر دینا. آخر کو تو ساکن کرنا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے نا، اور مبنی میں تو مبنی کے اصل کیا سکون، تو اس نے آخر کو تو ساکن کرنا ہی ہے. ٹھیک. اگر حرف علت نباشد، اگر حرف علت نہ ہو، وہی میٹر، یعنی اگر حرف علت نہ ہو ساکن کر دینا، اور اگر حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا. اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمعو ہے تو تسمعو سے ہم نے تا علامت مضارع کو ہٹایا تو یہاں پر سین جو ہے یہ ساکن ہے، سین ساکن ہے. اب ہمیں عین کلمہ دیکھنا تو یہ میم کو دیکھیں گے ہم. تو میم کیونکہ وزن ہے نا، فا عین لام، تو عین کلمے کی جگہ پہ یہاں پہ کیا ہے؟ میم ہے. تو ہم نے جب میم پہ دیکھا کہ فتح ہے اس پر تو ہم حمزے پہ کسرہ لے کر آئیں گے، اسمع. اور اسی طریقے تضریب، کیونکہ بتایا نا جب عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور لانا ہے. اسی طریقے تضریب سے ہم نے جب تا ہٹایا تو یہاں پر ضاد ساکن ہے، تو یہاں پر را کو دیکھیں گے، را پر کیا ہے؟ را پر کسرہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم حمزے وصل مکسور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اضرب. ٹھیک ہے. تو مار. اسمع تو سن. کہتے ہیں وہ اگر باشد، کیا باشد؟ یعنی اگر حرف علت ہو ساقط شبد وہ گر جائے گا. جیسے ترمی سے ترمی، یہ فعل مضارع ہے حرف علت کے ساتھ، ہم نے تا کو ہٹایا، تا کو ہٹایا تو را ساکن بچا. اس کے بعد میں ہم نے عین کلمہ میم کو دیکھا تو میم پہ کسرہ ہے تو ہم حمزے وصل مکسور لے کر آئیں گے. تو ارمی، تو یا پہلے سے اب آخر میں ساکن کیسے کریں؟ تو چونکہ حرف علت جو ہے اسی کو گرا دیں گے تو ارمی ہو جائے گا. اسی طریقے تخشا، اس سے اخشا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ہوئی بات مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزے وصل مکسور لانا ہے. وہ اگر عین کلمہ مضموم باشد، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو، عین کلمے پہ ضمہ ہو جیسے تنصرو، تو تنصرو میں صاد پہ ضمہ آیا تو یہاں کیا کرنا ہے؟ کریں وہ عین کلمہ مضموم باشد حمزے وصل مضموم در اول او در آر، تو حمزے وصل مضموم اس کے شروع میں لے کر کے آتے ہیں. اور وہ آخر را ساکن کن، اور آخر کو ساکن کر دیں اگر حرف علت نہ ہو. ٹھیک. جیسے تنصر سے انصر. اگر باشد، اگر حرف علت ہو ساقط شبد گر جائے گا. جیسے تدعو، اس سے ادعو گر جائے گا. ٹھیک. یہ بات ہوئی امر حاضر معروف بنانے کی، کیونکہ انہوں نے طوالت کے ساتھ لکھ دیا، حالانکہ اتنا طویل ہے نہیں، اتنا مشکل ہے نہیں جتنا انہوں نے کر دیا. ایسے کرنا ایسے کرنا نہیں، بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ امر جو ہے علامت مضارع کو حذف کر کے بنتا ہے، مضارع سے بنتا ہے. تو کیسے علامت مضارع کو حذف کر دیں، اس کے بعد میں اگر متحرک ہوگا یا ساکن، اگر متحرک رہے، اگر حرف علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا. بات ہوگی پوری. اسی طریقے سے اگر وہ ساکن رہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے عین کلمے کو. عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزے وصل شروع میں ضمہ لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ساکن سے تو ابتدا ہو ہی نہیں سکتی نا، تو اس لیے ضمہ. اور اگر مکسور یا مفتوح ہے یعنی اس پر کسرہ ہے یا فتح ہے تو حمزے وصل مکسور لے کر آئیں گے، اور وہی میٹر آخر میں ساکن کر دیں گے اور حرف علت گر جائے گا. بس یہ دو باتیں ہیں، آسانی سے اس طریقے سے آپ ذہن میں پیوست کر لیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. وہ اگر حرف علت نہ باشد، یہاں پورا ہوا، گر جائے گا. اب دیکھیے. چوں خواہی کہ امر حاضر مجہول و امر غائب معروف یا مجہول بنا کنی. اب یہاں سے مکمل بتا رہے ہیں کہ امر حاضر مجہول یا امر غائب معروف یا امر غائب مجہول، یہ اب جو باقی دیگر بچے اگر آپ ان کو بنانا چاہیں تو کیا کرنا ہے. یہ امر حاضر معروف کے بنانے کا طریقہ تھا اب تک جو بیان ہوا. اب یہاں سے غائب کا طریقہ، مجہول متکلم کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ کریں لام امر مکسور در اول او در آر. تو لام امر مکسور ان کے شروع میں، یعنی کس کے؟ یعنی فعل مضارع کے شروع میں ہمیں لے کر کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. کیا بنانے کے لیے؟ ہمیں امر حاضر مجہول یا غائب مجہول بنانے کے لیے.
اور وہ آخر کو جزم کنت، اور اس کے آخر کو جزم کن، اور آخر کو بھی اس کے جزم کرنا ہے، ٹھیک، ساکن کرنا ہے۔ اگر حرف علت نہ باشد، وہی میٹر، حرف علت نہ ہو، اگر باشد، اگر ہو یعنی حرف علت ہو، ساقط شبد گر جائے گا، جیسے لیدعو، لیرمی، لیخشا، ٹھیک۔ اور کہہ رہے ہیں ونون تاکید، یہ لیدعو، لیرمی، لیخشا، تو سب اس میں کیا تھا؟ یدعو تھا، یرمی تھا، یخشا تھا، تو بس آخر سے حرف علت ان میں سب میں گر گیا، ٹھیک ہے۔ اور نون تاکید چنانچہ در مضارع میں آید، در امر نیز میں آید، اور کہہ رہے ہیں نون تاکید جیسے مضارع میں آتا ہے اس طریقے سے امر میں بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امر میں کیا ہوتا ہے؟ امر میں طلب ہوتی ہے، طلب پائی جاتی ہے کہ تو کر، اور نون تاکید بھی جو ہے اس میں بھی کیا ہے؟ یہ بھی طلب کے لیے، یہ بھی طلب کی تاکید کے لیے آتا ہے نون تاکید، تو اس لیے یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں و آیت ودر امر نون اعرابی ہم ساقط شبد، اور نون اعرابی امر میں بھی گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، نون اعرابی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ مکمل بیان ہوا بنانے کا طریقہ۔ دیکھا صرف امر حاضر میں علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، اور باقی جو غائب ہیں مجہول ہیں اس میں نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض کے نزدیک امر جو ہے وہ صرف حاضر ہی کو کہتے ہیں، باقی غائب اور مجہول جو ہیں یہ مضارع میں بعض کے نزدیک داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ امر اصل میں حقیقتاً امر جو ہے وہ صرف حاضر ہی ہے، اور باقی غائب اور مجہول جو ہے وہ مضارع میں آتا ہے۔ بعض نے یہ کہا، لیکن یہ حذف کرنے کے بعد میں جو الف لاتے ہیں یہ تاکہ مضارع اور امر میں فرق ہو جائے۔ اگر یہ علامت مضارع کو حذف نہ کریں اور صرف اس طریقے سے آخر میں ساکن کر دیں، تفعل مضارع تھا تفعل کر دیں تو امر بن جائے، تو نہیں۔ تو اگر کیونکہ ہمیں اس وقت پڑھنا جس وقت اعراب نہیں ہوں گے، تو آپ جب اعراب نہیں لگائیں گے، بڑی بڑی کتابوں میں اعراب نہیں آتے ہیں، تو اگر ہم ایسے ہی رکھ دیں تو آپ اس وقت الجھن میں پڑ جائیں گے کہ تفعل مضارع امر ہے، تو اس لیے علامت مضارع کو حذف کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بعد امر بنانا پڑتا ہے، ورنہ ایسے ہی بنا سکتے تھے، لیکن یہاں اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ امر حاضر میں ہی حذف کرتے ہیں، باقی میں نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ امر حاضر کا استعمال کثیر ہے، اس وجہ سے صرف اسی میں کرتے ہیں اور باقی میں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ مفتوح یا مکسور ہو تو کیا لاتے ہیں شروع میں؟ اس میں حمزہ مکسور لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حمزہ ہے، حرف ہے، اور حرف میں کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، اور ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کیا کس کی جاتی ہے؟ کسرے کی دی جاتی ہے، تو اس لیے ہم حمزہ مکسور لاتے ہیں۔ رہا مضموم میں کیوں لاتے ہیں، پھر وہاں پر اعتراض ہوگا کہ وہاں لانا مجبوری ہے، اگر وہاں بھی اگر ہم مکسور ہی لے کر آ جائیں ان سر، تو یہاں پر ان سر کسرے سے ضمے کی طرف، یعنی کسرے کے بعد ضمہ پڑھنا لازم آئے گا، جو کہ ثقالت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسرے سے ضمے کی طرف خروج لازم آئے گا، اگرچہ بیچ میں ساکن حرف ہے ان سر نون ہے، لیکن پہلے کسرہ اس کے بعد ضمہ، تو یہ ثقالت کی وجہ سے ہم یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اہل عرب اس کو ثقیل جانتے ہیں، یہاں پر ایسے استعمال نہیں کریں گے۔ رہا کسرے میں کسرہ تو لے آئے، لیکن فتح میں فتح کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے اضرب ہے تو چلو اضرب میں کسرہ دے دے اضرب، لیکن اسماء میں اسماء ہونا چاہیے تھا، تو اگر ہم اسماء کر دیں تو پھر چونکہ یہ پھر مضارع کے واحد متکلم کے صیغے سے التباس ہو جائے گا، اسماء صیغہ ہے نا، تو وہاں پر پھر جا کے ٹکرائے گا کہ اسماء جب آپ پڑھیں گے اس پہ اعراب نہیں ہوگا، تو یہاں پر الجھن میں پڑ جائیں گے کہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ یا امر کا صیغہ ہے، تو اس لیے دونوں حالتوں میں کسرہ دینا یہ ہماری مجبوری بنا، ٹھیک ہے۔ حمزے وصل لے کر آتے ہیں، وصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ حمزے وصل کہنے کی وجہ کئی ساری ہیں، چونکہ یہ حمزہ حرف ساکن کو اپنے سے ملا دیتا ہے، وصل کا معنی کیا تھا؟ ملانا، اور چونکہ یہ حمزہ حرف ساکن کو اپنے باواز سے ملا دیتا ہے، اس لیے اس کو وصل کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے یہ قرات میں ساقط ہو کر اپنے ما بعد کو ما قبل سے ملا دیتا ہے، کیونکہ قرات میں کیا آتا ہے؟ قرات میں حمزے وصل کیا آتا ہے؟ گر جاتا ہے نا، تو گر جاتا ہے اور اپنے ما بعد کو ما قبل سے یا ما قبل کو ما بعد سے ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی وجہ سے کہ وصل کا معنی آتا پہنچنا، ملانا، تو یہ ابتدا بالساکن کی وجہ سے جو متکلم جو کہ اپنے مطلوب یعنی تکلم تک نہیں پہنچ سکتا تھا،
تو یہ اس کو پہنچا دیتا ہے، یعنی تفعل سے ہم نے تا ہٹا دیا تو اب وہ فا اس کا یعنی جو ساکن حرف ہے اس کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی، تو پہنچ نہیں سکتا، تو اس کے تکلم پہ یہ حمزہ پہنچا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو وصل کہتے ہیں۔ یہ تمام بحث، اور بھی بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ اس کو مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ چلیے گردان دیکھیے، بحث امر حاضر معروف، بحث امر حاضر معروف ایک ایک لفظ کی تحقیق آپ کو میں نے بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے افعل صیغہ بھائی مذکر حاضر، افعل تو ایک مذکر کر، تثنیہ افعلا تم دو مذکر کرو، جمع افعلو تم سب مذکر کرو، ٹھیک۔ افعلی تو ایک مؤنث کر، افعلا افعل افعلنا تم سب مؤنث کرو۔ یہ بحث امر حاضر معروف گردان ہوئی، اچھے سے طریقے سے یاد کر لیں۔ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے گردان تھوڑی الگ الگ کر کے لکھی ہیں، اب پہلے امر حاضر معروف کی، پھر امر حاضر مجہول کی، پھر امر غائب معروف کی، امر غائب مجہول کی، پھر بعد میں امر حاضر معروف بنون ثقیلہ کی، تو انہوں نے تھوڑا الگ الگ کر کے لکھ دیے۔ آپ ایک کاپی پر ان کو ایک سائڈ سے لکھ لیں، امر معروف ثقیلہ خفیفہ کی الگ لکھ لیں، مجہول کی الگ لکھ لیں، ثقیلہ خفیفہ اس طریقے سے آپ الگ الگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بحث امر حاضر مجہول، لتفعل چاہیے کیا جا تو ایک مذکر، لتفعلا چاہیے کیے جاؤ تم دو مذکر، لتفعلو لتفعلی لتفعلا لتفعلنا، اس طریقے سے آپ ترجمہ کر لیں اور اس گردان کو اچھے طریقے سے سب کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے بحث امر غائب معروف، تو غائب ہے تو غائب میں متکلم کے صیغہ آئیں گے، اور غائب کے کتنے 6 صیغے آئیں گے، اور تو متکلم کے 8 صیغے آئیں گے، کیونکہ حاضر تو نکل گئے نا، تو غائب میں تو اب 6 صیغے آئیں گے بس۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، کتنے صیغے ہیڈنگ سے ذہن میں رکھیں۔ جب غائب بولیں گے تو مطلب 8 صیغے استعمال ہوں گے، 6 غائب کے 2 متکلم کے، اور جب حاضر بولیں گے تو مطلب یہ حاضر کے 6 صیغے استعمال ہوں گے، تو یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ لیفعل وہ ایک مذکر کرے، لیفعلا وہ 2 مذکر کریں، لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لیفعل لنفعل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے لیفعل وہ ایک مذکر کیا جائے، بحث امر غائب مجہول، لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لیفعل لنفعل، اس کے ترجمہ اور گردان آپ اچھے سے یاد کر لیں، ایسے نہیں چھوڑ دیں، بتا رہا ہوں ابھی میں۔ دیکھیں نیچے بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ، صیغہ بھائی مذکر حاضر افعلنا ضرور ضرور کر تو ایک مذکر، اس کا ترجمہ ضرور ضرور والا ہو کیونکہ نون تاکید آیا نا۔ اس طریقے سے افعلانی افعلن افعلن افعلانی افعلنانی، پوری گردان یاد کر لیں اور ترجمہ اس میں ضرور ضرور والا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نیچے دیکھیے آپ بحث امر حاضر مجہول بنون ثقیلہ، لتفعلن مجہول ہے نا، ہاں تو ضرور ضرور کیا جائے تو ایک مذکر، لتفعلانی لتفعلن لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، آگے دیکھیے افعلن اس کا ترجمہ ہے تو ضرور ضرور تو ایک مذکر کر، ٹھیک ہے۔ اب تمہیں معلوم ہے نون خفیفہ تثنیہ میں نہیں آتا ہے اور مؤنث حاضر میں نہیں آتا ہے، تو یہاں پر بھی نہیں آئے گا، سمجھے، اس میں بھی نہیں آئے گا، وہ تو پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا علامہ تاکید بنون تاکید کی بحث میں۔ افعلن افعلن افعلن، اس میں صرف 3 صیغے ہیں۔ ایسی بحث امر حاضر مجہول بنون خفیفہ بھی 3 صیغے آئیں گے، لتفعلن لتفعلن اور لتفعلن، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسی طریقے سے آگے دیکھیے بحث امر غائب معروف بنون ثقیلہ، واسیغہ میں کر لیفعلنا، کیا لیفعلنا لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لیفعلن لنفعلن، سب کے جس میں نون ہے تو چاہیے کہ وہ کرے ایک مذکر، چاہیے کہ وہ کریں 2 مذکر، تو یہ اس طریقے سے آپ ترجمہ لگا لیں، سب کا امر والا ترجمہ لگے گا سب کا، ٹھیک ہے نا۔ حاضر کا حاضر والا لگے گا تو، اور غائب کا وہ، ٹھیک، اور متکلم کا میں۔ بحث امر غائب مجہول بنون ثقیلہ، لیفعلن لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لیفعلن لنفعلن، چاہیے کہ ضرور ضرور کرے وہ ایک مذکر،
چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو مذکر. اس طریقے سے آپ ترجمہ آسان ہے سب کا ہے نا. آگے دیکھیے بحیث امر غائب معروف بنون خفیفہ صیغہ واحد مذکر غائب لیفعلن لیفعلن لتفعلن لیف نہیں یہ امر غائب معروف ہے نا. ہاں تو اس میں یہ اعراب غلط ہو گیا. لتفعلن لافعلن لنفعلن. ٹھیک یہ آپ اس طریقے سے کر لیں گے. اس طریقے سے بحیث امر غائب مجہول بنون خفیفہ لیفعلن لیفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن. کیونکہ بنون خفیفہ میں تثنیہ کے تاج نہیں ہیں تو غائب کے 3 صیغ آئیں گے صرف, اور متکلم میں تو دونوں صیغ آتے ہی ہیں, ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ مکمل امر کے آپ گردان اچھے سے یاد کرنی پڑے گی سب, تبھی آپ عربی بولیں گے. عربی ترجمہ لگانے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. آپ نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو آپ کو بہت دقت بہت مشکل ہو جائے گا پھر. تو یہ کیونکہ لمبی بحث تھی طویل, اس کو آپ 2 مرتبہ سنیں 3 مرتبہ سنیں, 1 گھنٹے میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اچھے طریقے سے. اور اگر آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.